ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ منہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ مانگنا۔ جب بھی کوئی انسان خداوند سے یسوع کے نام پر مانگتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے۔ جسم کی شفا سے اس دنیا میں تو ہم تندرست رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ جسم کی شفا جتنی ضروری ہے اس سے بڑھ کر روح کی شفا کی ضرورت ہے۔ جسم کی شفا ہمیں ابدی زندگی میں داخل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ لفانی زندگی میں داخل ہونے کے لیے روح جو کبھی نہیں مرتی، اس کی شفا برے کے لہو یعنی خداوند یسوع کے لہو سے ملتی ہے۔ عیسائیہ 53 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ یسوع کے مار کھانے اور خون بہانے سے ہم نے صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی شفا یسوع سے پائی ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، لہو بہایا، قربانی دی اور اس نے ہماری شفا کے لیے کوڑے کھائے، تو پھر آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم بیمار ہیں؟ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہیں اور ڈائبٹیز ہے، مختلف ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں۔ تو اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کلیم کرنا ہے، اپنی شفا کو کلیم کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے، اے یسوع تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ اور جب بھی آپ کبھی بیمار ہیں، آپ کا جسم بیمار ہے، اور پانی جس سے آپ نہاتے ہیں اس میں تھوڑا ہولی واٹر ڈالیں اور کہیں کہ یسوع تیرے خون میں شفا ہے، اور جب آپ پانی کا ایک کپ اپنے اوپر ڈالیں تو کہیں خداوند یسوع تیرا یہ پانی نہیں ہے بلکہ تیرا پاک لہو ہے جس سے میں آج شفا پاؤں گا۔ ایک شخص نے ایسا کیا اور وہ 1 مہینے کے بعد اس کے سارے زخم، جسم کے زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ اس کا بلیو تھا کہ اس پانی کے اندر یسوع کا لہو ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی تھی جو کہ بیمار تھی اور وہ مرنے کے قریب تھی، جب اس کو کسی خادم نے جو کہ بوڑھا شخص تھا اس کو ایک پانی پلایا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ٹھیک ہو گئی، کیسے تم اٹھ کھڑی ہوئی اور کیسے تمہیں کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بزرگ تھے جنہوں نے مجھے لال رنگ کا پانی پلایا اور میں شفا پائی، اور اس لڑکی نے شفا پائی۔ تو دیکھو میرے عزیزو کہ جس بندے نے وہ پانی کو مسا کیا یسوع کے نام پر، وہ پانی نہ رہا بلکہ اس کا خون بن گیا۔ ہاللویا، ہاللویا، سب کہیں گے ہاللویا، ہاللویا، خداوند کی تعریف ہو۔ ہاللویا، ہاللویا، پریز اللہ، پریز اللہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ایک شخص تھا، بوڑھے شخص تھے اور مرنے کے قریب تھے، بیمار تھے۔ انہوں نے کاہن کو بلایا گھر پر، فادر کو، آخری مالش کے لیے یا بیماروں کی شفا کے لیے، جو ساکرامنٹ آخری ہوتا ہے اس کے لیے بلایا۔ فادر جی گئے وہاں پر اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بوڑھا شخص جو کہ بہت بیمار ہے، اپنی جو اس کی بیوی تھی، اس کی وائف جو تھی، اس سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کو اس سے نفرت تھی، اس نے کئی سال جو ہے اس سے بات نہیں کی اور جو ہے وہ بیمار ہے۔ تو کاہن نے دعا کی، جب تو کاہن نے اس کو کہا، فادر نے، کہ کیا تم آپس میں ناراض ہو میاں بیوی، اور کتنے سالوں سے تم لوگ بات نہیں کر رہے آپس میں؟ ان کا 5-10 سال ہو گئے اپنے بات نہیں ایک دوسرے سے، اور دونوں ہی بیمار ہیں، دونوں ہی جو ہے نا وہ مرنے کے قریب ہیں، لیکن ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کر رہے۔ تو فادر نے
اس بزرگ شخص کو کہا کہ اگر تم اسے معاف کر دو اور اسے اپنی بول چال بحال کر لو، کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، جینے مرنے کا عہد کیا ہے، تو تم دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ گے اور تم عام جس طرح عام لوگ ہیں، تندرست لوگ، اس طرح سے ہو جاؤ گے۔ اور وہ بوڑھا شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں جسمانی شفا کی ضرورت پڑتی ہے تو جو بھی ہمیں خدا کا خادم کچھ کہتا ہے، ہم اس کے لیے کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ ہمیں جسمانی شفا ملے، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت بہت بڑا پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے صحیح طریقے سے، روٹی بھی نہیں کھا سکتے، اور کیونکہ بیماری ان کو وہ چیزیں کھانے نہیں دیتی۔ لیکن جب ان کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ دعا کرو، یہ نمینہ کرو، اور جو ہے نا فلانے مزار پہ جاؤ، فلانے پاسٹر سے دعا کراؤ، تو وہ فوراً وہاں پر چلے جاتے ہیں اور کروسرز میں بھی جا کے جو ہے دعا کرتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر 3 یا 4 پاسٹر اکٹھے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ اس پاسٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس پاسٹر کے پاس جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ جو ہے نا ان کا کوئی بلیو نہیں ہوتا کہ اس پاسٹر نے مجھ پر دعا کی تو جو ہے نا میں اب ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بلیو کی بات ہے میرے عزیزوں۔ اور کئی دفعہ ہم شفا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، خداوند جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، کیا ہم صرف شفا لینے کے لیے آئے ہیں یا یسوع کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے سیٹرڈے کی پریئر میٹنگ کے لیے، جب انور بھائی تھے تو بہت سے معجزے ہوئے، جب انہوں نے دعا کی وہ راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے تھے۔ اور کئی ایسے بھی جوڑے تھے جو کہ جن کی اولاد کی نعمت جن کو ملی، جن کو کوئی امید نہیں تھی، کئی سالوں سے ان کی اولاد نہیں تھی، جب ان کو وہ بیٹا یا بیٹی مل گئے تو پھر انہوں نے اس گروپ کو چھوڑ دیا، دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو میرے عزیزوں، کبھی بھی یہ خود غرضی کی دعا ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات خود غرضی کے تعلقات ہیں، تو خدا جانتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کس نیت سے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں شفا بھی اسی حساب سے پھر ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا یہ واقعہ بھی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اپنا پورا محل کا سامان کہا کہ جس کو جو چیز چاہیے لے جائے، اس نے اعلان کر دیا، رعایا اس کی آئی، لوگ آئے اس کے ملک کے لوگ، اور کوئی صوفہ لے گیا، کوئی تخت لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، اور جو ہے نا آخر میں ایک بندہ تھا بڑا غریب، وہ کونے میں کھڑا ہوا ہے، تو اس کو بولا تو کیا بھی لے گا، تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کو اٹھا لیا۔ تو بادشاہ کو اٹھا لیا تو اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، کہہ رہے میں تمہیں اپنے گھر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بادشاہ ہوگا وہاں پہ ہر چیز آ جائے گی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، یسوع ہمارا بادشاہ ہے۔ آج ہمیں صرف شفا نہیں چاہیے بلکہ یسوع چاہیے۔ اگر یسوع جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر شفا بھی آ جاتی ہے، وہاں پر بڑے بڑے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں شفا کو دور رکھ کر ہمیں یسوع کو حاصل کرنا ہے۔ جب یسوع آتا ہے تو ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے، جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے وہاں پر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو یسوع ہماری زندگی کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ، اور یسوع ہمارے گھرانے کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ، اور ہماری روح کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ۔ اس کے نام کی تعریف، اس کی تمجید ہو، ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہاللیلویہ ہاللیلویہ، لوکا 9 باب اس کی 60 آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پھیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کرتا اور یسوع سے واقف نہیں، اصل میں وہ شخص مردہ ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو۔ وہ راہ، حق اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ وہ زندگی کا دروازہ اور ابدی زندگی میں داخل ہونے کرنے کے لیے ہمارا رہنما ہے۔ بغیر یسوع کی رہنمائی کے ہم ابدی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دعا نہیں کرتے اور چرچ نہیں جاتے بلکہ اچھے کام اور نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری ٹھیک طریقے سے نبھاتے ہیں اور والدین کی عزت کرتے ہیں تو یہی ہماری معقول عبادت ہے اور اس سے خدا خوش ہوگا۔
اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کلام مقدس کے مطابق ہم مسیح کی راستہ بازی میں سے ہو کر راست ٹھہرتے ہیں۔ عیسائیہ 64 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راستہ بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہمیں اڑا کر لے جاتی ہے۔ چونکہ انسان کی زبان پر گناہ ہر وقت موجود رہتا ہے، ہمیشہ موجود رہتا ہے، تو ہم کیوں کر اپنی نیکیوں سے خداوند کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اگر ہماری نیکیاں ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخش سکتی ہیں تو میرا خیال ہے تقریباً ہر مذہب نیکی کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن پھر بھی یسوع مسیح کی خوشخبری کیوں ضروری ہو گئی؟ اور یہ کہنا کہ والدین کی عزت کریں تو خدا جو آسمان پر ہے تمہیں اس کا بدلہ دے گا، لیکن ہماری اچھائیاں اور نیکیاں بھی اس قدر پاک نہیں کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں کھڑا کرنے کے لیے لائق بنائیں۔ اول تو انسان باغ عدن میں منع کیے ہوئے پھل کھانے سے لعنتی ہوا اور خداوند کی حضوری سے خارج ہو گیا۔ چونکہ گناہ گار انسان پھر خداوند سے ملاپ نہیں کر سکتا تھا جب تک معروسی گناہ ہماری زندگی سے نہیں جاتا۔ کوئی بھی چیز اس لعنت سے ہمیں آزاد نہیں کر سکتی تھی، لیکن یسوع نے صلیب پر خون بہایا اور جہان کو اپنے لہو سے خرید لیا، اور مسیح پر ایمان لانے والوں کے لیے مسیح کی راست بازی کی ضرورت ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہماری کشتی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ تاریکی کی اندیکھی قوتوں سے ہے۔ روحانی عالم میں بھی ایک جنگ درپیش ہے جس کو وہ جیتے گا جو روحانی اعتبار سے زوراور ہوگا، اور اس کا سپہ سالار آپ یسوع ہے، اور وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ روحانی شفا ہمیں پاک روح بخشتا ہے، جسے پا کر ہم زمینی دباؤ سے آزاد، بیماریوں سے شفا یاب، ناکامیوں سے کامیابی، بدروحوں اور جادوگری سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کے کبھی بازو کے نیچے سکونت کریں گے۔ یعنی مسیح یسوع کے منہ سے نکلنے والا کلام روح اور زندگی کی صورت میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں پاک، صاف اور گناہوں کی زندگی سے نجات بخش کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا۔ اور میرے عزیزوں، پہلا تسلنیکیوں 5 باب اس کی 23 آیت میں پالوس رسول آدمی کو یا انسان کو 3 ڈائمینشنل بتاتا ہے کہ ہماری 3 ڈائمینشنز ہیں۔ ہمارے انسان کے 3 حصے ہیں، یعنی باڈی، سول اینڈ اسپرٹ، یعنی بدن، روح اور جان۔ اور پہلا حصہ جو ہے وہ فزیکل ہے، ہماری جو باڈی ہے فزیکل، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زخمی ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی بیماری ہے، تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور جب ایک دوسرا جو حصہ ہے پالوس رسول جو بتاتا ہے وہ ہے سائیکالوجیکل، ایموشنل، جو ہماری جس کا تعلق ہماری روح سے ہے، جو کہ جب ہمیں ایموشنل پرابلمز ہوتے ہیں، جب کوئی ہماری انسلٹ کرتا ہے، جب ہماری کوئی بے عزتی کرتا ہے، جب کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، جب ہمیں مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے، اور ہم اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو بٹھا لیتے ہیں کہ فلانے شخص نے میری بے عزتی کی ہے، ابھی ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور ابھی ہم نے اس سے بات نہیں کرنی۔
تو یہ میرے عزیزوں آپ کیوں ایموشنل ہرٹ ہوئے، آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. یہ ساری جسمانی بیماریاں، ایموشنل بیماریاں، روحانی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، ہم کمزور ہیں میرے عزیزوں، اس لیے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں. اور ایک ہے جو جسم کا حصہ ہے انسان کا، وہ ہے اسپرٹ، اس کی جو روح ہے، جس کو ہم روحانی بیماریوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی بیماری لگ گئی ہے. جب ہمیں کوئی دکھ ہوتا ہے ہمارے، تو اس لیے ہم اس کے لیے ہمیں کاہن کے پاس جاتے ہیں، پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، پاسٹر کے پاس جاتے ہیں، خادم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اور میرے عزیزوں ہمارے جذبات کو جب ٹھیس پہنچتی ہے تو ہمیں، جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا شخص، آپ کی بیوی، بچے، میاں آپ کو کچھ کہہ دیتا تو آپ ہرٹ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ذہن میں کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر کیونکہ آپ اس شخص سے پیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹے 2 گھنٹے بعد اس چیز کو بھول جاتے ہیں یا دوسرے دن بھول جاتے ہیں، تو وہ آپ کا زخم جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جسمانی زندگی میں جب ہمیں کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا اسپرٹ لگا کے یا پولی فیکس لگا کے یا کوئی اور مرہم لگا کے، تو وہ تھوڑا سا ہلکا سا خراش یا زخم جو ہے وہ 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے زخم ہے. جب ہم بڑے زخم لگ جاتے ہیں ہمارے جسم پر تو ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. اور کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں ان کو ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے. کچھ ایسے ہمارے بدن پر زخم ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں سرجری کرانی پڑتی ہے. تو یہ میرے عزیزو یہ فزیکل سکنس ہے، اور اس کے لیے ہمیں جسمانی شفا کی ضرورت ہے جو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. ایک اور شفا جو میں نے آپ کو بتائی جس سے ہماری جو ایموشنز ہیں، جو کہ ہماری اندرونی شفا کی ضرورت ہے، انر ہیلنگ کی ضرورت ہے ہمیں. اور وہ کیسے؟ جب ہم کاہن کے پاس جاتے ہیں، کاؤنسلنگ کرواتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں. پھر وہ کلام میں سے آپ کو حوالے دیتے ہیں. آپس میں میاں بیوی کے رشتے کئی دفعہ ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ خاندان ٹوٹنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ جب خدا کا کلام، خدا کا خادم جب اس کو کلام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تو ہمیں اس ایموشنز ہمارے جو ہے وہ ریپیئر ہونے لگتے ہیں، اور وہ ہم دوبارہ سے قبول کر لیتے ہیں، اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور ایک ایسی ہماری جو روح ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پرابلم آ جائے تو ہمیں صرف یسوع ہی شفا دے سکتا ہے. جب ہمیں ہمارے جذبات کو، ہمارے ایموشنز کے پر جو زخم ہوتے ہیں اور وہ زخم جو ہماری یادداشت میں چلے جاتے ہیں، تو صرف ہمیں یسوع ہی شفا دے سکتا ہے. ہم دعا کے ذریعے سے ہی شفا حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو معاف کرنا ہے اگر ہمیں شفا حاصل کرنی ہے، اور خدا کا کلام پڑھنا ہے، پاک شاکت لینی ہے. اور سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ جو ہے وہ دوسروں کو نہ معاف کرنا جو ہے. وہ ایک خاتون تھی، اس کو اب جو ہے نا کوئی پرابلم تھا، تو اس کو کسی کاہن نے کہا کہ آپ اپنی ساس کو معاف کر دیں. تو اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، میں دوسرے چرچ چلی جاؤں گی، لیکن کاہن کی بات نہیں سنوں. پھر وہ دوسرے چرچ میں گئی. اس کو امریکہ کا ویزا چاہیے تھا. اور وہ جب وہاں پہ پرستش کر رہی ہے، جب گیت گا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے ہالےلویا ویزا، ہالےلویا ویزا، ہالےلویا ویزا. تو ایک دفعہ مقدسہ مریم اس پر ظاہر ہوئی. اس نے کہا بیٹی اپنی ساس کو معاف کر. جب اس نے اس کو معاف کیا تو فوراً کونسلیٹ سے فون آیا کہ تمہارا ویزا آ گیا اور اپنا پاسپورٹ آ کے کلیکٹ کر لو. تو کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے بھی موقع آتے ہیں کہ جو ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں جو بلیسنگ رکی ہوتی ہے، جو برکت رکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہماری برکت کو بحال کر دیتی ہے. اور جب ہم معاف کرتے ہیں دوسروں کو تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں آتی ہیں. اور
جب ہم ہماری زندگی میں جو ہے وہ معافی نہیں ہوتی، انگزائٹی ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، ریزینٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایموشنل روٹس ہیں جس سے ہماری فزیکل پین اور سکنس بھی ہمیں دنیاوی طور پر ہمارے جسم پر آ جاتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سر میں درد رہتا ہے، آنکھوں میں درد رہتا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، کان خراب ہو جاتے ہیں، سکن کی اور سائنس کی پرابلم آ جاتی ہے۔ اور اگر ہماری زندگی میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے یا ہر چیز کو ہم مائنس میں لیتے ہیں اور منفی سوچ رکھتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں دوسروں کو، ریجیکشن ہے، ہم قبول نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارے منہ میں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، گلے میں کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، اور ہماری نیک میں شولڈرز میں پرابلم آ جاتی ہے۔ تو یہ ایموشنل ہیلنگ جو ہے روٹس ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، ہمیں جسمانی تکلیف بھی شروع ہو گئی۔ تو اگر ہم یہ اپنی زندگی سے یہ ختم کریں گے چیزیں تو ہم جسمانی طور پر بھی شفا پائیں گے۔ اور اگر ہم دشمنی رکھتے ہیں دوسروں سے اور جو ہے وہ دوسروں کو قبول اگر ہم نہیں کر رہے، اگر ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، ان کو حوصلہ افزائی ان کی نہیں کر رہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہے ہیں، ڈر اور خوف ہے ہماری زندگیوں میں، غصہ ہے اور نفرت ہے، دشمنی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دل کے امراض ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اور سینے میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہمارے لنگس خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور یہ بیماریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں، فزیکل ہیلنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم افسردہ رہتے ہیں اور ڈر خوف میں رہتے ہیں، معاف نہیں کرتے، ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا جو چھوٹی آنت کا مسئلہ ہے وہ آ جاتا ہے، اور ہماری لوور بیک میں پرابلم آ جاتا ہے، آرتھرائٹس کا پرابلم آ جاتا ہے۔ تو کس طرح سے میرے عزیزوں یہ جو غصہ ہے، خدا نے ہمیں ڈیزائن نہیں کیا کہ ہم غصہ اپنے دلوں میں رکھیں، دوسروں کو معاف نہ کریں، اور خدا نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے کہ ہم خوش رہیں، اور خداوند ہر وقت ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، اور خداوند ہمیں جو ہے وہ برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں جسمانی طور پر بھی شفا دینا چاہتا ہے، ہمیں روحانی طور پر بھی شفا دینا چاہتا ہے، ہمیں ہمارے جذبات کو بھی شفا دینا چاہتا ہے۔ تو میرے چیزوں ٹینشن کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ہمیں استما ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں پر قابو پانے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ خداوند ہمیں سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ 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 ابھی میرے عزیزوں وقت ہے کہ ہم اگر کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو گواہی شیئر کریں، اور اگر کوئی آپ کوئی اور بلیسنگ کی بات کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی خدا نے کوئی عجیب و غریب حیرت انگیز پچھلے دنوں میں کوئی کام کیا ہے تو آپ اس کو بیان کریں، خدا ان کے نام کو جلال ملے گا۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو دوسروں کا بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اگر کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ گواہی دے، اور میں نام پڑھوں گا اور اس کے بعد کولن بھائی ان کے لیے دعا کریں گے اگر وہ ہیں تو یہاں پر۔ میں گواہی دینا چاہوں گی۔ میرا نام سلومی احسن ہے،